حماس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا۔ حماس نے یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کرے گی۔ حماس نے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار بھی مسترد کر دیا۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس نے اپنی قیادت فلسطینی دھڑوں، فورسز، ثالثوں اور دوستوں سے مشاورت کی ہے تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر ذمہ دارانہ موقف اختیار کیا جائے۔ غور و خوض کے بعد فیصلہ ثالثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی انڈیپینڈنٹس یعنی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہونی چاہیے، جس کے لیے قومی اتفاق رائے ہو اور اسے عرب اور مسلم ممالک کی حمایت بھی حاصل ہو۔ حماس غزہ جنگ ختم کرنے، قیدیوں کی رہائی، فوری امداد کی فراہمی، غزہ پر قبضہ مسترد کرنے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے خلاف عرب، اسلامی ممالک، عالمی کاوشوں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کو سراہتی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ بندی اور غزہ سے مکمل فوجی انخلا کے لیے حماس اعلان کرتی ہے کہ وہ تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہائی دینے پر تیار ہے، جن میں زندہ اور مردہ دونوں یرغمالی شامل ہیں۔ اس کے لیے ضروری زمینی ماحول فراہم کیا جانا چاہیے اور حماس ثالثوں کے ذریعے اس پر بات چیت کے لیے آمادہ ہے۔ حماس کے رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے عرب ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی میں صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ ڈیڈ لائن غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ تنظیم کسی بھی غیر فلسطینیوں کو کنٹرول کرنے نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹونی بلیئر کو اس لیے بھی بطور گورنر غزہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ بلیئر نے عراق کو تباہ کیا تھا۔ حماس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز میں جہاں تک غزہ کے مستقبل کا تعلق ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کا تعلق ہے، وہ عالمی قوانین اور قراردادوں کے تحت ہیں اور ان پر جامع قومی فریم ورک کے تحت بات چیت کی جائے گی، جس میں حماس فعال طور پر اور ذمہ دارانہ انداز سے حصہ لے گی۔